رب العزت کی محبت نہ سرشار ہو کے اللہ نے اس پروگرام ہمیشہ جاری رکھتے ہیں اور یہ دعوت جاری رکھتے ہیں. جب باقی دوجے جڑے ہیں وہ تو عشق الہی دا نام سن کے حیران و پریشان بیچارے ہو جاتے ہیں. ویسے رنگ برنگیاں پروگرام سنائی جان گے, کسے کہانیاں سنا کے نعرے بازی نہ دل پشوری کرتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت جڑی ہے یہ کوئی عام نعمت عام نہیں ملتی تے نہ آ چھیتی ملتی ہے. بڑی محنت نہ رب سونے راضی کرنا پہنتا ہے, اللہ کے پیارے نبی نو راضی کرنا پہنتا ہے, تے اپنے روحانی پیرو پیشوا نو راضی کرنا پہنتا ہے. انہوں کی تربیت نہ انسان پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ, میرے نبی اج بھی مدد فرماؤندے آپ حیات تے اور اج بھی مدد فرماؤندے آپ دی مدد نال ہی انسان اس راج کمال حاصل کرتا ہے. تے سچے عشق دیاں کچھ تقاضے نے, کچھ شرائط ہے, کچھ آداب ہے, کچھ قوانین ہے, اور وہ سارے جڑے ہے قرآن و سنت دی روح ہے. فتح ربانیہ تے لکھیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ عشق دی شرط ہے کہ معشوق دے نال نہ تیرا ارادہ باقی رہے اور نہ انہوں چھڑ کے دنیا یا آخرت یا کسے مخلوق دے اندر مشغولیت ہوئے. یعنی عشق دی شرط ہے کہ قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کیتا جائے اور بدعات کو نفرت کیتی جائے. تو اس تو بعد پھر آپ کی گل فرماندے ہوئی ہے کہ آپ اپنا ارادہ چھڑ دے, اپنے اختیار چوں نکل جائے, اپنی مرضی بھی چھڑ دے, اپنی مراد ہر چھڑ دے, سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے اور ساری خلق چوں نکل جائے, آخر چوں نکل جائے, یعنی تمام معاصی اللہ چوں نکل جائے, تو پھر اس راج قدم رکھے, تو پھر اگلے پروگرام شروع ہوندے ہیں تو وہ دے اتے عمل کرے. تے تذکرہ آپ فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ رب العزت دا عشق اور غیر دی محبت ایک دل جمع نہیں ہو سکتی, کہ دل ایک کا ایک دل ایکو شے رہنی ہے. یا رب رہے گا یا سب رہن گے, تو یہ سب رہن گے تو پھر رب نہیں رہے گا, یہ رب رہو گے تو پھر سب نہیں رہن گے. کیونکہ اللہ رب العزت دی محبت دی آتش جڑی ہے ہر غیر دی ہر لہر نو جلا کے سوا کر دے گی اور دل دے حجرے نو صاف کر دے گی, تاکہ یہ دے اندر حضور قلب دے انوارات آ سکن اور قرآن و سنت دے عملہ دے جڑے انوارات پیدا ہوندے ہیں وہ یہ اندر جذب ہو سکن, ذکر کثیر دے انوارات یہ اندر جذب ہو سکن, اور اللہ والے کو پیر و پیشوا کو توحیدی نور نسبت دی بوٹی اپنے اندر لوائی وہ دے انوارات حاصل ہو سکن, قرب دے انوار یہ اندر جذب ہو سکن, اللہ رب العزت دے عرفان دے یعنی پہچان دے انوار بھی یہ اندر جذب ہونتے. یہ زندگی دا مقصد یہی ہے, رب سونے نے پہلے ہی اس واسطے کیتا کہ رب سونے دا عرفان حاصل کرے اور رب سونے نہ محبت کرے, رب سونے دے قرب وچ زندگی گزارے, ہر لمحہ صحبت مولا چ رہے اور مولا دی عبادت کرے مسنون طریقے نہ, فتابعونی دے طریقے نہ, جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیتی ہے, تو مسنون زندگی گزارے, اپنا ہر عمل مسنون کرے, بدعات تو نفرت کرے, عظیمت دی زندگی گزارے, تو ماسوا اللہ تو کل ہی منہ موڑ لے قلبن, تے قلبن اپنے رب دی طرف متوجہ ہوئے, پھر وہ تقاضے پورے کرے, تے اس راہ چلے. تو میں آگے وضاحت کرنا ہے. تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ عبادت دی بنیاد جڑی ہے بیم و رضا اور عشق الہی تے قائم ہے. یعنی تین چیزاں وچ ہی آپ نے کتنی خوبصورت گل فرما دی ہے کہ اس راہ دے وچ جڑی بنیادی چیز ہے وہ ہے عبادت الہی, یعنی قرآن اور سنت دا دے اتے عمل کرنا, اور اللہ سونے دے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے طریقے کار دے مطابق عبادات کرنا. لیکن یہ عبادات دی جڑی روح ہے آپ فرماندے وہ تین چیزاں نے, ایک امید ہے, ایک خوف ہے, کہ انسان اپنے رب تو ڈردا رہے اس لیے کہ میرا مولا ہر وقت دیکھن دیا,
انسان جتھے کتے بھی ہے، خلوت چ جلوت چ گھر چ بازار چ دفتر چ دکان چ کتے بھی ہے، ہر ویلے میرا رب انہوں دیکھن لیا اور دل دے اتنے دھیان ہے کہ دل دے اندر کی پنپ رہا، تو پھر اللہ کو ڈرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے جس طرح اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو امید رکھے کہ میرا اللہ مینوں اپنی بارگاہ تک ضرور رسائی جائے گا۔ جس طرح رب سونا دیکھتا ہے، ایدہ ہی اللہ سونے نے اپنے حبیب نو بھی صلاحیت و طاقت دیتی ہے۔ ویسے تو ساڑھے ہر مسلمان دے روز اعمال حضور دی بارگاہ جاندے ہیں، تے جدو بدعمالیاں دا پروگرام جاندا ہے حضور دعا کر دے ہوندے حق چ، تو کہ نیک عمل جاندا ہے تے حضور خوش ہوندے ہیں۔ تے آپ بھی جدو چاہن جتھے کوئی بھی ہے گا انہوں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اس صلاحیت دیتی، اور آپ دی روحانی تصرفات جڑی ہے تمام نبیاں ولیاں تو زیادہ آپ کو حاصل ہے۔ تو اس واسطے حضرت شفیق بلخی فرماندے نے کہ انسان یہ روحانی سفر جڑا ہے امید اور خوف دے اندر طے کرے، لیکن تیسری گل جڑی آپ دسی کہ عشق الہی دا سرشار ہو گیا، شد حب للہ، تو پھر انہوں یہ منزل لبے گی۔ تو تذکرہ اولیاء جی لکھیا ہے، حضرت سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ عشق الہی بندے نوں ایدا نہ کردا ہے کہ شمشیر و سنا دی اذیت بھی محسوس نہیں ہوندی، کہ اللہ رب العزت دی محبت دے اندر اینا سرشار ہو جاندہ ہے طالب مولا کہ اللہ رب العزت دی طرف محویت اینی ہو دی ود جاندی ہے کہ جیویں اپنے نفس دا تزکیہ کردا ہے، قلب دا تصفیہ کردا ہے، تے فنا اور فنا دی نعمت حاصل ہوندی ہے، سلطان الاذکار دی نعمت حاصل ہوندی ہے، اور قلبی ذکر اللہ دا کردیاں ہویا اللہ رب العزت دی طرف جو دے ود ہے، اور یہ انوارات جڑے ہیں پھر سارے نور مل کے پھر رب سونا اس تو علاوہ دیتے انوار و تجلیات دی بارش فرماؤندے رہے، جو تو رب سونا یہ سچائی صدق دیکھ لندے نے کہ واقعہ ہے بیڑیاں کشتیاں جلا کے میری طرف آیا، ناقابل واپسی ردے نہ، اور میری محبت دے سچا ہے، تے اور پھر قلب نہ اللہ کر دیا ہمیں اپنے رب طرف ود ہے، تے اے ذکر اے دے اندر جو لطائف دے تے کلے کلے دے ذکر کردا ہے، جی میں اللہ والے دس دے نے جڑے ولایت دی اسباق ہے، تے جدو ذکر انسان لطیفہ قلب دے ہوتے کردا ہے اسے اس میں ذات اللہ اللہ دا، تے یہ لطیفہ جڑا روشن و بیدار و منور ہو جاتا ہے، اور یہ نور سارے یہ لطیفہ قلب دے اندر سرات کر جاندے جویں دیگر لطائف دے اندر کر دے ہیں، یعنی ایویں جویں اگ دے لوہے دے اندر اگ سرات کر جاندی ہے۔ پھر لطیفہ روح دی ریاضت کردا ہے، محنت کردا ہے، روح دے اندر بھی انوارات جڑے جذب ہو جاندے ہیں، اس تو بعد لطیفہ سر دی ریاضت کردا ہے، وہ دے اندر بھی انوارات جذب ہو جاندے ہیں۔ پھر لطیفہ خفی اخفا انہاں اندر بھی سب انوارات یہ اندر جذب ہوندے ہیں، تے پھر یہ روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی ہے، کیونکہ یہ ذکر دا نور یہ انگ انگ دے وچ رچ جاندا ہے، جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نہ میں ہے، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نہ میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پہ میں ہے۔ تے جدوں یہ ہر لہر جڑی ہے وہ لہو کر دیا، سلطان الاذکار جاری ہو جاتا ہے، تے انوارات دی پرمار ہوندی ہے، اللہ رب العزت دی تجلیات یہ تے وارد ہوندی ہے، تے اور اللہ دا ذکر مزید کردا رہندا، اللہ رب العزت وددا رہندا ہے، تے اللہ رب العزت تے ہجر دا سفر جڑا ہے اللہ رب العزت دی محبت چ گزاردا ہے۔ رب سونا بھی چاہندا ہے کہ ہجر دے اندر یہ روئے کل پلائے، تاکہ دے اندر محبت جنہ ہجر دا پیڑا طویل ہوئے گا انی محبت دے اندر شدت پیدا ہوئے گی، تے رب سونا بھی یہی چاہندا ہے، تے اپنے ہجر دے لمحے جڑے
وہ اللہ ہو نا میرے ذکر نال سرور اور لذت لے کے میرے نام جپدیا ہوئے میری طرف ودتا رہے. تے جدوں انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تے یہی ذکر انہوں فائدہ دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے. یہی تا رب سونے قرآن پاک ذکر کثیرہ دا حکم فرمایا دیگر عبادات دے نال نال ذکر کثیرہ, کیونکہ باقی عبادات تا اپنے مخصوص وقتاں مخصوص طریقے نال ہے تے وہ مخصوص شرائطاں نال ہے, لیکن ذکر جڑا ہے ہر حال چ ہے. وضو ہے نہیں تاوی وضو بے وضو ہر حال چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں جاگدیاں ہر ویلے اپنے اندر نو ذکر کرنا ہے. تے جدوں سلطان الاذکار جاری ہو جاتا ہے پھر ستیاں بھی یہ قلب اللہ 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 کردا ہوئے رب طرف بہتدا رہتا ہے. تے ڈاکٹر علامہ اقبال نے تاں ہی آکھیا سی نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی, نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی, امان شاید ملے اللہ ہو میں کہ راتاں اور خاص طور سے صبح تہجداں ویلے اٹھ کے اپنے رب اگے رویا کر تے اور اللہ ہو دا ذکر کریا کر. اس ذکر تینوں رب سونے دی بارگاہ چ لے جائے گا. تے جویں انسان سچے دل نال رب سونے دا ذکر کردا ہے تے پھر یہ اندر اللہ رب العزت دی محبت جڑی ہے شدت اختیار کر جاندی ہے تے اور کائنات ساری تو بے نیاز ہو جاتا ہے تے کدے بھی کسی دے مقصود دی طرف نہیں دیکھدا, غیر دا دھیان ہی نہیں کرتا. انہوں پتہ میری قسمت ہے لکھیا ہر حال چ جو رزق میرے اللہ نے میرے واسطے مقرر کرتا میں نے ملے گا, یہ پیچھے ذلیل ہونے کی لوڑ کوئی نہیں ہے. وہ ہر حال چ اپنے وقت نہ یہ رب سونے ایک تقسیم رکھی ہے کہ فلاں فلاں ٹائم انہاں نے رزق کون ہے تے اپنی ضرورت پوری کر کے اللہ والے جڑے ہیں باقی اللہ راج خلق خدا تے خرچ کر دے رہے, جمع نہیں کر دے توا نہیں کر دے, کیونکہ اللہ والے شان شان نہیں ہے. وہ کل لفظ عمل کر دے رب سونے آکھیا اس لیے کہ انہوں پتہ ہے کہ کائنات ساری مخلوق اللہ دا کون ہے اور بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت ہر انسان نو نفع پہنچاوندا ہے, آسانیاں پیدا کردا ہے, کسی نو دکھ نہیں دیندا, مخلوق واسطے بے ضرر ہو جاتا ہے. اسی واسطے سب تو الگ ہو کے تنہا حجرے میں زندگی گزاردا ہے, رب دی صحبت میں زندگی گزاردا ہے تاکہ میرا نفس کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تے دوجیاں جڑے اللہ تو غافل ہے انہاں دی ظلماتی اثر میرے تے نہ ہوے تاکہ میرا اندر میڑا نہ ہو جائے. جڑا میں اللہ رب العزت دے پروگرام تے چل کے ذکر کثیر تے چل کے اندر صفائی کیتی دل دے حجرے دی, کیونکہ صاف دل وچ ہی اللہ رب العزت دے انوار تے جڑی یاد دا نظر ہوندا ہے. تے اس واسطے وہ بالکل کائنات دی ہر شے نوں بھول جاندا ہے. فنا و فنا